السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، بچوں، پہلے بھی میں نے 2-4 ویڈیو اپلوڈ کی ہیں، آج پھر یہ اللہ مجھے سعادت دے رہا ہے، اور اس سے پہلے میرے عزیز نے آپ سے کافی گفتگو کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ آپ کو سمجھانے میں اس طرح ماہر نہ ہو، یا اس طرح سے آپ کو سمجھا نہ پایا ہو کہ جس طرح یہ سمجھانا چاہتا ہے، کیونکہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھ یہ بھی رہتا ہے، یہ بھی اس دنیا کو دیکھ رہا ہے جن حالات میں، تو یقین کریں کہ وہ کیا کہتے ہیں، کلیجہ منہ کو آتا ہے، اس کے مترادف بات ہو جاتی ہے کہ ہمارے ماحول میں، ہمارے ارد گرد میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہیں دیکھ کے دل اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ سمجھ سے باہر۔ گو کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے یہ کہا ہے کہ اپنی مدد جب تک تم خود نہیں کرو گے، میں بھی تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ اگر میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گا، تو جب ذریعہ معاش تلاش نہیں کروں گا، تو مجھے کہاں سے رزق آئے گا؟ اللہ نے الحمدللہ مجھے صحت دی ہے، طاقت دی ہے، عقل دی ہے، ہنر دیا ہے، تو راستہ بھی بتایا ہے کہ باہر نکلو اور جا کے ذریعہ معاش تلاش کرو۔ اگر میں گھر بیٹھ جاؤں گا تو پھر کیسے وہ مجھے رزق بہم پہنچائے گا؟ دے گا رزق، لیکن وہ چیز نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے، کیونکہ ایک حقائق میں نے پڑھی ہے کہ کوئی آدمی تھا، وہ دریا کنارے جا رہا تھا، واللہ تعالی عالم، سچ جھوٹ یہ اللہ جانتا ہے، میرے اوپر اس کو فٹ مت کیجیے گا۔ تو وہاں پہ ایک شیر سمجھ لیں، تو وہ معذور تھا، تو وہاں کہیں سے کچھ کھانا اس کے لیے گرتا پڑتا آ جاتا تھا، وہ کھا لیتا تھا۔ تو بے وقوف ایک آدمی وہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہے، یار جب اللہ اس کو دے سکتا تو مجھے نہیں دے گا؟ میں بھی یہاں بیٹھا ہوں، میں نہیں ذریعہ معاش تلاش کرتا، تو میں یہیں بیٹھوں گا، مجھے بھی ملے گا۔ وہ بھی بیٹھ گیا۔ اب وہ تو ہٹا کرتا ہے، تجھے کیا ضرورت ہے بیٹھنے کی؟ یار تو اپنا کام کر، اللہ نے جو تجھے تیرے ذمہ لگایا تو وہ کر۔ کیا ہوا کہ اسی ندی میں، نہر میں، وہ ایک پتے کے اوپر کچھ حلوہ وغیرہ آ جایا کرتا، تو وہ اٹھا کے اسے کھا لیا کرتا۔ اب اسے کیا پتا کہ یہ حلوہ کس چیز کا ہے، کس حساب میں ہے، کیا نہیں ہے۔ 5-6 دن آیا، پھر آنا بند ہو گیا۔ اس نے کہا یار میں پتہ تو کروں یہ کہاں سے آتا تھا، تو اب کیا ہو گیا اس سے؟ چلتے چلتے آگے جاتے تھے، ایک اس کو گاؤں ملتا ہے، دیہات، وہاں جب وہ جاتا ہے تو وہ پتہ کرتا ہے کہ یار ایسے ایسے مطلب یہاں سے کچھ ایک پتے کے اوپر حلوہ جایا کرتا تھا، تو وہ کیا اس کے سسٹم تھے؟ تو اتنے بڑے بڑے تو گاؤں اس ٹائم کے ہوتے نہیں تھے، اس ٹائم تو بس یہ 5-4 گھر یہاں ہو گئے، 2-4 آگے ہو گئے، 8-10 وہاں ہو گئے، کچھ اس ٹائپ کے ہوتے تھے، اس طرح کے ہوتے تھے۔ تو فوراً ہی پتہ چل گیا کہ یہ معاملات ہے۔ وہاں کوئی لیڈیز تھی، تو اس کے جسم کے اوپر کوئی
ایسا ناسور تھا کہ وہ حلوے کی پٹیاں کر کے باندھ کے اس کے اوپر مطلب باندھ دیتے تھے، تو کچھ ٹائم کے بعد اسے کھول کے تو وہ اس میں پانی میں بہا دیتے تھے، پھر اس کی جگہ نیا باندھ دیتے تھے۔ تو جب وہ اسے یہ چیز کا پتہ چلا تو وہ بڑا پریشان ہوا، یار یہ میں نے کیا کر دیا، یہ میں کیا کھا رہا تھا، استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ہمارے ملک میں یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو نہیں دیکھتے۔ وہ پنجابی میں ایک کہاوت ہے نا کہ اپنی اکھ تے شتیر نظر نہیں آندا تے دوسری تے تیلا بھی نظر آ جاتا ہے۔ ہمیں اپنا کچھ نظر نہیں آئے گا، ہم چاہے کتنے بھی برے ہوں، ہم چاہے جتنے بھی برے ہوں، ہمیں اپنا کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اور دوسروں کی توبہ 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 توبہ، وہ چاہے بیچارہ ساری زندگی اچھا کام کرتا رہا ہو اور ایک چھوٹی سی اس سے غلطی ہو جائے، خود دانستہ ہو جائے یا نادانستہ ہو جائے، تو اس کو نہیں پھر چھوڑا جائے گا، اس کو نہیں بخشا جائے گا۔ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ اس کو بخشا جائے یا اس کو بخش دیا جائے، نہ نہ نہ، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی تو پھر وہ ہوتی ہے نا کہ الامان۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کے کبھی ہمارے ملک میں پیپلز پارٹی کا دور حکومت ہوتا ہے اور کبھی مسلم لیگ نون کا ہوتا ہے، تو اب پی ٹی آئی آئی ہے تیسری۔ تو اب جو آئی ہے وہ پہلے والے تھے جو وہ اس سے پہلے والے پہ، اس پہ پہلے والے تھے اس سے پہلے والے پہ جی، وہ خزانہ خالی ہے جی، وہ اس طرح ہو گیا، نعرے یہ لگاتے ہیں جی کہ ہم غریبوں کو یہ کر دیں گے، ہم غریبوں کو وہ کر دیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ کیا تو آج تک کسی نے بھی کچھ نہیں غریبوں کے لیے۔ تو جہاں تک میں نے دیکھا اور سمجھا ہے کہ جب بھی ہم آگے بڑھتے گئے یا بڑھتے جا رہے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ امیر تو جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اور غریب جو ہے وہ بیچارہ زمین میں دھنستا جا رہا ہے۔ اب یہی حکومت جو اب برسر اقتدار ہے، جب یہ حکومت میں نہیں تھے تو ان کی بہت سارے ہم نے وہ دیکھی ہیں، تقریریں، دھرنے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ۔ اس ٹائم یہ کہتے تھے جی 65 روپے کلو، 60 روپے لیٹر پٹرول ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، آٹا اس طرح ہونا چاہیے، گھی اس طرح ہونا چاہیے، فلاں اس طرح، وزیر اعظم چور۔ جب ملک کو کوئی چیز بڑھتی ہے تو سب لوگ وزیر اعظم چور ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے۔ اب خود دیکھ لیں کہ اب پٹرول کہاں گیا ہوا ہے، تو اب اس کو کون سا لیبل ملنا چاہیے؟ اب اس کے اوپر بھی تو وہی لیبل لگتا ہے نا۔ لیکن یہ بات لمبی ہو جائے گی، ہم ان کے اوپر نہ تنقید کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو امیر لوگ ہیں نا، یہ جو حکومت میں ہیں، یہ جو بڑے بڑے ہیں، انہوں نے غریبوں کا نہیں کچھ سوچا۔ یہ ہمیں سوچنا پڑے گا، چاہے میں ہوں، آپ ہو، کوئی بھی ہے، یہ ہمیں ہی سوچنا پڑے گا۔ یہ غلط بات ہے کہ امیر لوگ ہمارے لیے کچھ کریں گے یا ہمارا کچھ فائدہ کریں گے یا ہمیں کچھ وہ دیں گے، ہمیں صرف وہ تسلیاں دیں گے، یا زیادہ سے زیادہ ہو سکا تو پھر کسی گاڑی کے نیچے لے دیں گے۔ نہیں تو آپ بھی اس دنیا میں رہتے ہیں، آپ کے ارد گرد میں بھی بہت سارے لوگ ہیں، نہیں ہے تو بتائیں۔ یہ ابھی بھی آپ نیوز دیکھیں تو میرا خیال یہ 2-3 روز کا یا 4 روز کا واقعہ ہے، راول پنڈی شہر کا ہے، وہاں پہ
پیر بدائی اڈا ہے، تو وہاں پہ ایک مدرسے میں ایک طالبات ہے، لڑکی طالبہ، اس کے ساتھ جو ہوا اللہ مان اللہ کسی کے ساتھ نہ کرے، یہ انسانیت ہے، یہ ہم مسلمان ہیں یار۔ وہ بیچاری 16 سال کی، میرے خیال وہ لڑکی ہے، تو مدرسے میں جاتی ہے، وہاں پہ قرآن پاک پڑھتی ہے، تو وہ جو وہاں کے مولوی صاحب ہیں، شاہ نواز غالباً ان کا نام ہے، تو انہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کر ڈالی۔ تو ان کا انٹرویو میں دیکھ رہا تھا، تو یقین کریں کہ اتنی تکلیف ہوئی، اتنی تکلیف ہوئی، پھر غصہ بھی آیا، غصہ اپنی ان ماؤں پہ آیا، ماؤں پہ آیا، سیدھی سی بات، اپنے ان بزرگوں پہ آیا، سیدھی سی بات ہے، اس بچی کا کوئی قصور نہیں، غلط۔ اس کے ماں باپ پہ غصہ اس لیے ہے، یا ان ماؤں پہ یا ان بزرگوں پہ غصہ اس لیے آ رہا ہے کہ جب اللہ اور اس کے محبوب کا ایک اٹل فیصلہ ہے کہ بچیوں کو دور رکھو غیر محرموں سے، تو پھر وہ مائیں وہ باپ کیوں بھیجیں اپنی بچیوں کو مولویوں کے پاس؟ یار آپ کے محلے میں کوئی ایسی عورت نہیں جو قرآن پاک پڑھی ہو یا پڑھاتی ہو؟ کوئی حافظہ نہیں ہے، کوئی عالمہ نہیں ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ایسا محلہ ہو یا ایسا سٹریٹ ہو کہ جہاں پہ قرآن پاک بچی نہ پڑھی ہو یا والدہ نہ پڑھی ہو یا کوئی پڑھاتا نہ ہو۔ تو پھر یہ آپ ان شیطان نما مولویوں کے پاس کیوں بیچتے ہیں؟ میں تو اسے شیطان کہوں گا، چاہے وہ کتنا بھی عالم ہو یا کتنا بھی حافظ ہو یا جو بھی ہو، میں تو اسے شیطان ہی کہوں گا، کیونکہ ایک آدمی ہے نا، اسے دین کا علم نہیں ہے، اس سے گناہ سر زرد ہوتا ہے نا، تو وہ بھی غلط ہے، لیکن اس کی پھر بھی کچھ نہ کچھ بخشش ہے، کچھ نہ کچھ اس کے لیے رعایت ہے، کیونکہ وہ سمجھتا نہیں۔ لیکن آج کل کے دور میں تو ایسا ہے ہی نہیں، وہ کوئی سمجھتا نہ ہو۔ آج کل 5-6 سال کا بچہ ہو تو وہ آپ کو پوری فلم دکھا دے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ شاید آپ کے پاس اتنا نالج نہ ہو جتنا اس کے پاس نالج ہو۔ ایسی ایسی فلمیں ہیں، ایسے ایسے ڈرامے پیدا ہوئے ہیں، تو وہ تو پھر امام مسجد ہے اور پھر مولوی ہے، اس سے تو ہر چیز کا علم ہے کہ کس جگہ کیا کرنا ہے۔ پھر وہ گھٹیا انسان شادی شدہ بھی کوئی انسان نہیں۔ اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، کہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں۔ جو میں یہ آپ کو پلیٹ فارم دے رہا ہوں، آج تک کسی نے دیا ہے پہلے آپ کو؟ آج تک کسی نے نہیں دیا ہوگا۔ میں نے بھی کچھ زندگی گزاری ہے، مجھے تو آج تک اس طرح کا پلیٹ فارم نہیں ملا جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، کہ ہم کہیں گے یہ عمران خان ہمارا کچھ کرے گا، یا جو یہ ایجنسیاں ہیں یا ادارے ہیں یہ ہمارا کچھ کریں گے، بالکل بھی نہیں کریں گے، غلط بات ہے۔ ایون یہاں تک کہ جو ہمارے ٹیکسس پہ یہ لوگوں کو تنخواہ دی جاتی ہے، پولیس افسران ہو گئے، پولیس والے ہو گئے اور فوج ہو گئی، کیا کر رہے ہیں یہ لوگ ہمارے ساتھ؟ میں سب کی بات نہیں کروں گا، اشارتاً بات کرتا ہوں۔ پولیس والے بہت اچھے ہیں، اتنے اچھے ایون کہ انہیں سیلوٹ کرنے کو، دل سے سلام کرنے کو دل کرتا ہے، لیکن چند کالی بھیڑیں بھی ہیں اس میں جو سچائی کو دباتی ہیں اور غریبوں کو برباد کرتی ہیں۔ امیروں پہ تو ہاتھ ڈال ہی نہیں سکتے نا یہ لوگ، ناممکن سی بات۔ اگر امیروں پہ ہاتھ ڈالیں گے بھی
تو ان کو پروٹوکول ہی اتنا دیا جائے گا کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ قید خانے میں ہے، عقوبت خانے میں ہے، یا اپنے گھر کے بیڈ بھی. یہ 3-4 سال پہلے کا واقعہ ہے، راول پنڈی اسلام آباد کا DH3 میں. وہاں پہ گرمیوں کا سیزن